الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، نماز اور اس کی اہمیت اور فرضیت اور اس کی برکات اور نتائج، ان عنوانات سے کچھ گزارشات پیش کی جا رہی ہیں جو بطور تمہید ہیں اس اصل بیان کے لیے یا اس طرف توجہ دلانے کے لیے کہ ہمیں اپنی نمازوں کو کیسے بہتر کرنا ہے اور اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، خاص طور سے جو روزمرہ کے معاملات میں کوتاہیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں اور ہماری نماز جو ہے وہ اس درجے کی نماز نہیں ہو پاتی ہے کہ جو درجہ مطلوب ہے۔ تو اسی ضمن میں آج ایک اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اور وہ یہ کہ نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی قید کے ساتھ، وقت کی تعیین کے ساتھ فرض کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن حکیم کی آیت ہے، یقیناً نماز کو اہل ایمان پر فرض کیا گیا ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ جو اس کا بہترین وقت ہے اس میں اس نماز کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ کون سا بہترین وقت ہو سکتا ہے؟ مردوں کے لیے تو نماز باجماعت کا جو وقت ہے محلے کی مسجد میں، بس وہی بہترین وقت ہے۔ اس میں ایک تو اجتماعیت کی برکات بھی حاصل ہو جائیں گی، نماز باجماعت، مسجد کا اجر و ثواب، اور بہترین وقت پر اول وقت میں نماز ادا ہو جائے گی اور اس میں کسی تاخیر اور قضا ہونے کا امکان باقی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت کس عمل کو ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ فرض نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ نماز تو پڑھی اس لیے جاتی ہے کہ ہم تجدید عہد کریں، اللہ سے اپنی بندگی کا جو وعدہ ہے، عہد و پیمان ہے، اس کو تازہ کریں۔ اس نیت اور ارادے سے اور جذبات تشکر سے لبریز ہو کر خوشی خوشی جو شخص وقت پر نماز ادا کر لیتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ افضل الاعمال اس سے سرزد ہو رہے ہیں، افضل الاعمال کی سعادت اسے حاصل ہو رہی ہے۔ تو معمولی بات نہیں ہے جب قرآن نے زور دے کر کہا ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی ضروری ہے۔ وقت کو آگے پیچھے کر لینا، ٹال دینا، مکروہ وقت تک انتظار کرنا، خاص طور سے عصر کی نماز کا وقت چونکہ کافی کم ہوتا ہے تو اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ جماعت سے نماز ادا نہیں کر پاتے تو پھر وہ بس 10-15 منٹ پہلے ہی ان کو مہلت ملتی ہے یا اس سے بھی کم، بس سورج غروب ہوا چاہتا ہے اور وہ جلدی جلدی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اول تو یہ وقت مکروہ ہے، جب سورج جو ہے اس میں جو حدت ہے، اس میں جو شدت ہے اس کی روشنی میں اور حرارت میں، جب وہ ماند پڑ جائے، سورج
ڈھلنے کے قریب ہو جائے تو غروب ہونے کے اور اس پر نگاہ ٹکنے لگے تو سمجھ لیجیے کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا. یہ تقریباً 20 منٹ پہلے 15-20 منٹ پہلے غروب سے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سورج کی تمازت، اس کی شدت وغیرہ جو ہے بالکل ماند پڑ جاتی ہے اور آپ اس پر نظریں جما کر دیکھ سکتے ہیں. یہ جو اسفرار شمس کہلاتا ہے، یعنی کہ سورج کا زرد پڑ جانا، تو اس کیفیت میں اگر عصر کی نماز ادا کی جا رہی تو ہو تو جائے گی. اسی دن کی اگر فرض نماز ہے تو چھوڑنا تو کسی حال میں مناسب نہیں ہے، یہ سوچ کر کہ اب تو سورج غروب کے قریب ہے، اب میں کیا عصر کی نماز پڑھوں، تو قضا کر لے. یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ وقت ہوتے ہوئے، چاہے وہ وقت مکروہ ہے لیکن اگر وہ اسی دن کی نماز ہے عصر کی تو اس کو ہر حال میں پڑھ لینی چاہیے. اللہ کے نبی نے یہاں تک تاکید فرمائی عصر کی نماز کی اہمیت کے پیش نظر کہ اگر اس بات کا یقین ہو کہ غروب شمس سے پہلے پہلے ایک رکعت پڑھ سکتا ہے. اب عصر کی تو 4 رکعتیں ہوتی ہیں، ایک رکعت یعنی ایک رکعت کے سجدے بھی اسے مل جائیں گے، رکعت پوری ہو جائے گی غروب ہونے سے پہلے پہلے، تو وہ نماز نہ چھوڑے. اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلا کہ گویا جب وہ سلام پھیرے گا تو سورج غروب ہو چکا ہوگا بالیقین، اس لیے کہ شروع اس نے نماز کی ہے ایسے وقت میں کہ غروب ہوا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے قضا کرنے پر اس کو ترجیح دی ہے کہ ایک رکعت کا بھی اگر وقت ہے پڑھ لو، باقی 3 رکعتیں جو تم نے غروب کے بعد پڑھی ہیں امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اسی تسلسل میں جو تم نے غروب سے پہلے 1 رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے، اگرچہ یہ پسندیدہ نہیں ہے اتنی تاخیر کرنا کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے، اور اگر اس کو معمول بنا لے انسان کہ ہر روز اس کا یہی معاملہ ہے، اکثر و بیشتر یہی معاملہ ہے کہ عصر کی نماز کو پڑھتا اتنی تاخیر سے ہے، یا فجر کی نماز یا کسی بھی نماز کو اس کے وقت سے بہت زیادہ مؤخر کر کے، تو یہ بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے. یہ اس کے دینی اضمحلال، زوال اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اس کو فکر ہونی چاہیے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز کو اس کے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرو، اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے ایک نظام عطا فرمایا، اقامت صلاۃ کا ایک شاندار نظام جس میں باقاعدہ اذان دی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، مسجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، باجماعت نماز ادا ہوتی ہے. اتنا اہتمام کہ وقت پر نماز ادا ہو جائے، تو ایک تو یہ پہلو بہت پیش نظر رہنا چاہیے. خواتین کے لیے چونکہ مسجد میں حاضری ان کے لیے لازم نہیں ہے، تو زیادہ احتمال ہے اس بات کا کہ ان کی نمازوں کے اوقات بہت زیادہ گڑبڑ ہو سکتے ہیں. مرد حضرات جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، وہ تو وقت پر نماز ادا کر لیتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ سہولت بھی ہے اس میں. آپ جماعت کے ساتھ جو نماز ادا کریں وہ اتنی ہلکی پھلکی اور ایسی بشاشت کے ساتھ آپ ادا کر لیں گے، وہی نماز آپ گھر پہ پڑھیں دگنی مشقت اٹھانی پڑے گی. اور اس بات کا بھی احتمال ہے، بلکہ گمان غالب ہے کہ آپ رکعتیں بھول جائیں گے. جماعت سے جب نماز پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور رحمت ہوتی ہے، ملائکہ اور جنات بھی نماز میں شامل ہوتے ہیں. اللہ کے گھر میں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ نظر نہیں آتے، تو ان کی برکت سے اور اس اجتماعیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسی نماز ہمیں عطا فرما دیتے کہ جس میں بھول چوک، کمی کوتاہی کا احتمال نہیں ہوتا. اس لیے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تعدیل ارکان پوری ادا ہوگی. امام اگر ٹھہر کے نماز پڑھا رہا ہے، جیسا کہ بالعموم ائمہ حضرات ہمارے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ جلدی نماز نہ پڑھائی جائے، تو اس کو نماز بھی جو ہے وہ اطمینان سے پڑھنے کا موقع مل جائے گا، اور رکعت کے بھولنے کا بھی اندیشہ نہیں رہتا. اجتماعیت کی برکت ہے. لیکن گھر میں نماز پڑھے گا تو شیطان فوراً حملہ کرے گا. ایک تو خیالات کو منتشر کرے گا، اور دوسرے بالیقین بھول جائے گا کہ 3 رکعت پڑھی یا 4 پڑھی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں.
تو بھائی کیوں ہم اپنی نماز کو خطرے میں ڈالیں؟ ایک تو اس کو وقت سے بھی مؤخر کریں، گناہگار ہوں، اور پھر اس بات کا بھی خطرہ کہ وہ شیطان اچک لے، کوئی خیال ایسا ڈال دے کہ جس کی وجہ سے نماز کی رکعتیں ہی یاد نہیں۔ اب سوچئے وہ نماز کیا نماز ہے کہ جس کی رکعتیں ہی یاد نہیں رہی۔ اب اس کے اندر جو پڑھا گیا ہوگا، جو حمد و ثنا کی گئی ہوگی، وہ کس درجے کی ہوگی؟ جب رکعت ہی یاد نہیں رہی تو جو کچھ پڑھا گیا وہ کہاں ذہن میں مستحضر رہا ہوگا؟ تو مطلب یہ کہ بہت ہی ناقص درجے کی نماز ہے۔ تو مردوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سہولت دی ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی تھی اس کا بھی مفہوم یہی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ۔ اہل جہنم کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صفات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے دنیا میں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے آگے جھکو تو یہ جھکنے والوں کے ساتھ نہیں جھکتے تھے۔ لا یرکعون، یہ رکوع نہیں کرتے تھے، یہ اپنی انا اور اپنی اکڑ میں رہتے تھے، اور ان کو شرم آتی تھی مسجد آتے ہوئے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے۔ تو ایسے متکبرین اور اللہ کی عبادت سے روگردانی کرنے والوں کو کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا۔ ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک گھاٹی کا نام ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ اس ویل کے اندر ان کو پھینکا جائے گا، اعاذنا اللہ من ذلک۔ تو نماز نہ پڑھنا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع نہ کرنا، نماز با جماعت میں حاضری کا اہتمام نہ کرنا، یہ بڑے خوفناک نتائج پر منتج ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ اس کو اپنی عادت بنا لیں کہ نماز با جماعت ادا کریں گے تو وہ بہترین وقت پر محفوظ اور عمدہ نماز ادا کرنے کی سعادت ان کو حاصل ہو جائے گی۔ اب خواتین کا جو مسئلہ ہے، چونکہ وہ گھروں میں ہوتی ہیں تو ان کے لیے زیادہ اور کام کاج کے اندر بھی مصروفیات ہوتی ہے گھر گھرستی میں، تو لہذا نماز ان کی مؤخر بلکہ قضا ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ذرا سی توجہ ہٹی تو بھول ہی گئی کہ نماز بھی پڑھنی تھی۔ تو لہذا مردوں کو چاہیے کہ وہ جہاں خود نماز پڑھتے ہیں، نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی خواتین کو، بچیوں کو، بہنوں کو، بیوی کو خاص طور سے تاکید کرے، اور دوسرے کاموں پر اس کو ترجیح دینے کی ان کو عادت ڈالے، ترغیب دے ان کو کہ جیسے ہی اذان ہو پہلی فرصت میں نماز ادا کر لیں۔ خواتین کے لیے وہی بہترین وقت ہے۔ اب یہ نماز با جماعت کا جو مسئلہ ہے، جو مردوں کے لیے تقریباً واجب کے درجے میں ہے، چونکہ بڑی سخت احادیث ہیں جماعت سے روگردانی کرنے والوں کے لیے، بلا عذر جماعت کو ترک کرنا اور گھر میں نماز پڑھ لینا، بعض احادیث کے مطابق تو نماز ہوتی ہی نہیں، ہوتی ہی نہیں۔ تو عذر کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ مرض یا خوف۔ اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا کہ اگر کسی کو مرض ہے، بیماری ہے، لاچاری ہے، بخار ہے، درد ہے، نہیں آ سکتا مسجد تو معذور ہے، ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لے، اس کو پورا پورا ثواب ملے گا۔ اور یا پھر کوئی خوف ہے، دشمن کا خوف ہے اور کسی چیز کا خوف ہے، ایسا خوف کہ جو حقیقی مطلب ہے کہ واہمہ نہ ہو بلکہ حقیقی خوف ہو، تو اس طرح کا اگر کوئی خوف ہے جان کا، مال کا، تو ایسے میں اجازت ہے۔ تو ان اعذار کی عدم موجودگی میں، یعنی کوئی قابل ذکر عذر نہیں ہے اور گھر میں نماز انسان پڑھ لے تو وہ نماز، کہنے کو تو نماز ہو جائے گی لیکن نماز ادا ہوگی نہیں، قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اس لیے اہتمام کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس ذیل میں جو سب سے سخت حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں بلا عذر نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد آنے کا اہتمام نہیں کرتے، اجتماعیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، تو
ان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں اور خود جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنا غصہ، یعنی اتنا عتاب ان لوگوں پر کہ جو نماز چھوڑ نہیں رہے، صرف گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد نہیں آتے، تو ان پر اتنا عتاب ہے۔ تو سوچئے جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں، وہ کس زمرے میں شمار ہوں گے؟ ان کو تو مسلمان کہنا بھی صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو قیامت کے دن ہی کھلے گی بات۔ دنیا میں تو کوئی فتویٰ لگانا مناسب نہیں ہے، لیکن سوچ لیں کہ نماز تو وہ چیز ہے کہ جو اسلام اور کفر کے مابین حد فاصل ہے، جو تمیز کرتی ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تو صرف جماعت ترک کر دینے پر عمدن بغیر عذر کے جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے یہ وعید اور یہ سخت الفاظ استعمال فرمائے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ لیکن جو امر مانے ہے وہ کیا ہے کہ گھروں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، ایسے بیچارے بوڑھے لاچار لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو معذور ہیں مسجد آنے سے۔ تو اس وجہ سے اس پر عمل نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے، لیکن ارادہ ظاہر کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اتنی سخت سزا دوں ان لوگوں کو کہ جو جماعت کو ترک کرتے ہیں۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ کیوں اتنا زور کیوں ہے جماعت کے اوپر؟ جب نماز انفرادی بھی پڑھ سکتا ہے تو اتنا زور کیوں ہے کہ مسجد میں آئے اور با جماعت نماز ادا کرے؟ تو اس کی حکمتیں علماء کرام نے جو بیان فرمائی ہیں، بے شمار حکمتیں، احاطہ تو کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا متفق علیہ عمل تھا۔ سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا ترغیب کے لیے یا اس کی فرضیت کے لیے، اس کے وجوب کے لیے جو سب سے بڑی دلیل ہو سکتی ہے وہ یہ کہ جو کام اللہ کے رسول اور آپ کے جانثار صحابہ نے ساری عمر اہتمام کے ساتھ انجام دیا ہو، اس سے روگردانی کرنا اور اپنے عمل کو اس سے الگ کرنا یہ کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو امت کا یہ متفقہ عمل ہے، تعامل امت ہے اس بات کے اوپر کہ نماز مردوں کے لیے با جماعت ادا کرنی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پر بھی اور صحابہ کرام نے اس کا ثبوت فراہم کیا۔ تو لہذا سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے، اس کے آگے اب اور کوئی وجہ بتلانا کوئی اور ضرورت نہیں رہتی ہے۔ جو اللہ کا چاہنے والا ہے، جو نبی کا نام لیوا ہے اور اپنے آپ کو امتی کہتا ہے اور نبی کی شفاعت کا امیدوار ہے، تو اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہی اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ نماز با جماعت کا اہتمام کرے اور ان اعمال کو ایسے ہی انجام دے جیسا کہ اللہ کے نبی انجام دیتے تھے اور صحابہ کرام۔ لیکن علماء نے لوگوں کی دلجوئی کے لیے، ان کے انشراح صدر کے لیے مزید تحقیقات کی، تو دیکھیے نماز با جماعت کے جو روحانی اور اخلاقی اور دینی فوائد ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، کہ نماز جیسا عمل جو با جماعت ادا کیا جائے تو اس کا کیا درجہ ہوگا اللہ کے ہاں۔ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ افضل الاعمال میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل بندے کا یہ ہے کہ وہ وقت پر فرض نماز کو ادا کر لے۔ تو لہذا اس میں تو کوئی قیل و قال ہے ہی نہیں کہ اس کے جو دینی برکات ہیں، لیکن دنیاوی لحاظ سے اور انسان کا جو کردار ہے اس کے اوپر جو اس کے مثبت اثرات ہوتے ہیں ان کو کچھ نمایاں کیا ہے۔ مثلا نماز سے انسان میں فرض شناسی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نماز فرض شناس انسان اور غافل اور ناکارہ انسان میں تمیز کرتی۔ جو شخص 5 وقت مسجد میں حاضر ہوتا ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، تو وہ ایک فرض شناس انسان ہے جس کو فرض کی اہمیت کا احساس ہے اور اس کی ادائیگی بحسن خوبی کرنے کے لیے وہ مسجد میں حاضر ہوا ہے۔ تو یہ ایک فرض شناس انسان ہے۔ جب یہ فرض پہچان رہا ہے
جو اللہ نے اس کے اوپر لازم کیا ہے، تو امید ہے، توقع ہے کہ اب دیگر فرائض جو اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں معاشرتی سطح پر، تمدنی سطح پر، یہ ان کو بھی اسی طریقے سے انجام دے گا، کیونکہ فرض شناسی کا مادہ پیدا ہو گیا، تو اب دیگر فرائض اور دیگر ذمہ داریاں جو ہیں ان سے بھی یہ بخوبی عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ تو فرض شناسی پیدا کرتی ہے نماز انسان، غفلت سے دور کرتی ہے، اور یاد دہانی اور بندگی کے شعور کو اجاگر کرنے والی، مالک حقیقی کی اطاعت کی تجدید کرنے والی شے ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ ذہول و نسیان انسان کے ساتھ لگائے گئے ہیں۔ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان تو مرکب ہی دو چیزوں کا ہے، غلطی اور بھول۔ کوئی انسان نہیں ہے جو غلطی نہ کرتا ہو، بھول چوک نہ ہوتی ہو۔ تو یاد الہی سے دل کا غافل ہو جانا، ذکر اللہ سے محجوب ہو جانا، یہ بالکل ایک یوں سمجھیے کہ متوقع بات ہے۔ تو لہذا اس بھول سے نکال کر 5 وقت بندگی کے شعور سے مزین کرنا، اور اس بات کا احساس دلانا کہ تمہیں مالک حقیقی کی اطاعت کا جو تم نے عہد کیا ہے اس کو تازہ کر لو، اس کی تجدید کرو۔ دیکھیے نماز کی ہر رکعت میں ہم جو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس جملے پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے رب میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ایاک نعبد فعل مضارع ہے، فعل مضارع کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل بیک وقت۔ تو ایاک نعبد، اے رب میں صرف تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد کا طلبگار ہوں اور آئندہ بھی تجھ سے ہی مدد طلب کرتا رہوں گا۔ یعنی اپنی حالت زار کا اظہار بھی ہے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے عہد و پیمان بھی ہے کہ اس وقت بھی میں اس کیفیت میں ہوں کہ تیری بندگی ہی میرا شعار ہے، اور تجھ سے استعانت ہی میرے لیے باعث سعادت ہے، اور آئندہ کے لیے بھی میں اسی پر جمے رہنے کا تجھ سے عہد کرتا ہوں۔ تو یہ عہد و پیمان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حدیث مبارکہ میں جو جوابات مرحمت فرمائے گئے ہیں کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز میں تو اس کو بارگاہ الہی سے جواب مرحمت کیا جاتا ہے ہر آیت پر۔ تو اس میں اس حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، شعور کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اپنے عہد کی جب تجدید کرتا ہے، اے رب میں تجھ سے ہی تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد کا طلبگار ہوں، اور اسی کا وہ سے عہد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے یہ جواب مرحمت ہوتا ہے، ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ وہ چیز ہے جو میرے اور میرے بندے کے مابین رشتہ اور تعلق قائم کرنے کے لیے میں نے نازل فرمائی ہے۔ ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ ہے وہ شے، یہ ہے وہ عہد، یہ ہے وہ پیمان کہ جو میرے اور میرے بندے کے مابین قائم ہے، استوار ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور اگر میرے بندے نے اس عہد کا پاس کیا، اس کو نبھایا، بندگی اور استعانت صرف اللہ ہی کے لیے خالص رکھی، تو وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، تو پھر دیا میں نے اپنے بندے کو جو اس نے مانگا، یعنی پھر میری عطائیں اور میری نوازشیں اس کے اوپر لامحدود ہوں گی، اور میں کبھی اس کو محروم نہیں کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا وہ اس کو عطا کروں گا، دنیا کی نعمتیں بھی اور آخرت کی بھی۔ تو یہ کس کے لیے بشارت ہے؟ کہ جو اس عہد کو تازہ کرتا ہے، نہ صرف تازہ کرتا ہے بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، جائزہ لیتا ہے کہ میں جو یہ عہد کر رہا ہوں بار بار، تو آیا میری زندگی بھی اس کے مطابق ہے یا نہیں؟ کیا واقعی میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں؟ نفس کی اور شیطان کی بندگی تو نہیں ہے میرے اعمال میں؟ افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان بہت ساری بندگیوں کے اندر گرفتار ہے، درہم و دینار کا بھی یہ بندہ ہے، نفس کا بھی بندہ ہے، خواہشات نفس کو بھی اس نے معبود بنایا ہوا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، حضور سے فرمایا گیا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا،
اے نبی آپ نے اس شخص کی حالت زار پہ غور فرمایا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا مطلب؟ خواہش نفس کو کیسے معبود بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب بھی کوئی دینی تقاضا آپ کے سامنے آتا ہے تو اگر تو بے چون و چرا اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سامنے رکھ کر، تو یہ تو ہے خالص اطاعت۔ لیکن اگر اس کو آپ نے اپنے نفس پر پیش کیا، نفس سے مشورہ کیا کہ یہ عمل کروں نہ کروں، اور نفس نے آپ کو جو ہے گمراہ کیا اور الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائیں، مثلا نماز کے لیے اس نے کہا وہ نمازیں پڑھ لو جو آسان ہے، یہ فجر کی نماز تو بڑی مشکل نماز ہے، تو اس کو چھوڑ بھی دیا کرو تو کوئی بات نہیں۔ نفس جو ہے نا، یہ نفس امارہ انسان کو تھپک تھپک کے سلاتا ہے، تساہل پسند اور آرام طلب بناتا ہے، اس کے تقاضے بڑے شدید ہیں، بڑا مزور ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہر حال میں میری خواہش پوری ہو، میری لذت، میرے آرام، ہر چیز کا پورا پورا خیال رکھے، چاہے اس کے لیے دین کو قربان کرنا پڑے، تو وہ پٹیاں پڑھاتا ہے، انسان کو تھپک تھپک کے سلاتا ہے۔ تو اگر انسان نے اپنے نفس کو نہ پہچانا اور اس پر قابو یافتہ نہ ہوا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ دینی معاملات میں بھی نفس کے مشوروں اور نفس کے اشاروں پر چلتا ہے۔ زکوٰۃ کا مرحلہ آتا ہے تو نفس کہتا ہے کہ تو تیرا مال تو گھٹ جائے گا، اتنی زکوٰۃ ادا کرے گا، اتنی زکوٰۃ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے تو فقیر ہو جائے گا، تیرا مال کم ہو جائے گا۔ تو فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، لہذا زکوٰۃ لوگوں پر بڑی بھاری۔ کتنے لوگ ہیں جو حساب کتاب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کریں؟ اول تو مسائل ہی پتہ نہیں ہے، اور جن کو پتہ بھی ہے تو وہ بھی اس چکر میں رہتے ہیں کہ کہیں ڈنڈی اگر لگ سکتی ہو تو لگ جائے، کوئی ہیلا اگر بتا دے کہ جس سے زکوٰۃ سے بچا جا سکے۔ تو میں نے آپ کو ایک ہیلا سنایا تھا نا، گھروں کے اندر جو ہوتا ہے، زیور کے اوپر زکوٰۃ ہے، چاہے استعمال کا زیور ہو اور چاہے غیر استعمال کا ہو، جیسا بھی ہے، زیور جو ہے وہ اپنی شکل میں سرمایہ ہے، خالص سرمایہ۔ روپے کی قیمت گھٹ سکتی ہے لیکن سونا اگر ہے اس میں انسان کو نقصان نہیں ہوتا۔ اب زیورات پہ جو زکوٰۃ ہے، تو جب سال گزر گیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آیا تو ماں جس کی ملکیت میں تھی اس نے بیٹی کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا اپنی بیٹی کو کہ لے بیٹی، اب میں مالک نہیں ہوں، سال ختم ہونے سے پہلے پہلے میں نے تجھے مالک بنا دیا۔ اور وہ بیٹی صاحبہ جو ہیں وہ بھی بہت ہوشیار ہیں، لہذا اگلا سال پورا ہونے سے پہلے پہلے وہ ماں کو واپس گفٹ کر دیتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، سونا وہیں پر ہے، اسی گھر میں ہے، لیکن مالک بدل بدل کے اس زکوٰۃ کی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کی جا رہی۔ تو اس طرح کے ہیلے، اس طرح کی حرکتیں کر کے ہم اپنے مال کو بھی ناپاک کرتے ہیں، اپنے نفس کو بھی آلودہ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب ایسی حرکتیں انسان کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی غلامی نہیں کر رہا ہوتا، اللہ کی بندگی سے نکل کے وہ نفس کی غلامی، درہم و دینار کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ وہ عبد الدینار ہے، نام اس کا عبد الرحمن ہوا کرے، نام عبداللہ رکھ لے، عبد الرحمن رکھ لے، لیکن اگر اس کے اندر پیسے کی محبت اور مال کے ساتھ رغبت اس درجے میں ہے کہ وہ نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہ خیرات نکالتا ہے، نہ صدقات اور انفاق کا کبھی اس کو توفیق ہوتی ہے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے۔ حضور نے الفاظ استعمال فرمائے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ نفس کا غلام ہے، نفس کا بندہ ہے۔ تو کتنی بندگیاں ہیں دیکھیے جو ہم نے اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے اپنے اوپر لادی ہوئی ہے، جبکہ تقاضا کیا ہے کہ ہم تمام بندگیوں کا انکار کر کے اس وحدہ لا شریک کی بندگی کریں، اس کے سوا کسی کو معبود نہ بنائیں، اس کے حکم کی کوئی تعویل، کوئی ہیلا، کوئی مشورہ کسی سے نہ کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو واضح حکم ہے اس میں کسی تعویل اور کسی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ بڑا سخت ہے، اور اقبال نے بڑی خوب بات کہی ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر شعور کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کو سامنے رکھ کر سربہ سجود ہے انسان، تو تمام غلامیوں سے جو ہے اس کو آزادی حاصل ہے۔ نہ وہ نفس کا غلام ہے، نہ درہم و دینار کا غلام ہے، نہ رواج کا غلام ہے۔ تو خالص بندگی یہ بڑا مشکل کام، بڑا اونچا مقام ہے۔ تو جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کہاں اپنے نفس سے مغلوب ہو رہے ہیں۔ نماز کے معاملے میں خاص طور سے حضور نے فرمایا کہ یہ جو عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نمازیں سب سے زیادہ بھاری ہے منافقین پر۔ اب ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ اگر یہ نمازیں ہماری جو ہیں وہ گڑبڑ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نفاق ہمارے اندر سرایت کر رہا ہے۔ چاہے وہ منافق نہ ہو ہم جو مدینے میں پائے جاتے تھے، جو ریاکاری کے طور پہ اسلام قبول کرتے تھے اور اصلاً تو وہ اسلام لائے نہیں ہوتے تھے، چاہے اس طرح کے منافق نہ ہو، لیکن حکماً تو نفاق آ گیا نا، منافقین سے مشابہت ہو گئی۔ اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نماز کی طرف جب آتے بھی ہیں تو بہت ہی کس مساتے ہوئے، بڑے جبر و اکراہ کے ساتھ، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ان منافقین کا یہ حال ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو بڑے کسمساتے ہوئے، بڑی کسل مندی کے ساتھ، جیسے ان کے اوپر بڑا کوئی بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے دو چار ٹکریں مار لیتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، اس لیے کہ رغبت ہی نہیں۔ تو نماز کی طرف اگر طبیعت راغب نہیں ہے اور اس کو ٹال مٹول کے جیسے تیسے آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی منافقت ہے، یہ بھی منافقین کے ساتھ مشابہت ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ نماز کے لیے مستعدی، پہلے سے تیاری، اذان ہو جائے تو پھر بے چینی شروع ہو جائے انسان کے اندر، اب مسجد پہنچنا ہے، تب تو ایمان سلامت رہ سکتا ہے، ورنہ آہستہ آہستہ یہ نفس آپ کو تھپکیاں دے دے کر اتنی گہری نیند سلائے گا، ایسی غفلت کی نیند سلائے گا کہ آپ کی نمازیں بھی قضا ہوتی رہیں گی، آپ دینی احکامات سے دور ہوتے چلے جائیں گے، دل سخت ہوتا چلا جائے گا اور ایمان جو ہے اس میں سے ختم ہوتا جائے گا۔ اس لحاظ سے بڑی فکر کی بات ہے، انسان کو چاہیے کہ نماز با جماعت کا پورا پورا اہتمام کرے کہ جس میں اتنے فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھے، دینی اور دنیاوی دونوں اعتبارات سے۔ پابندی وقت کی صفت پیدا ہوتی ہے، عاجزی اور تذلل کا پیکر انسان بن جاتا ہے، اس میں عجز پیدا ہو جاتا ہے، غرور اور تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے، ذاتی صفائی اور پاکیزگی کی فکر، ہر وقت اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کی فکر، اپنے جسم کو پاک رکھنے کی فکر، اتنی بڑی بات۔ ایک نمازی انسان جو ہے غیر نمازی کے مقابلے میں واضح فرق محسوس کر سکتے ہیں آپ۔ اور اسی طریقے سے جناب ڈسپلن، نظم و ضبط، صف بندی کا جو معاملہ ہے، ایک امام کے پیچھے سربہ سجود ہونے کا معاملہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں میں جو باہمی اخوت اور یگانگت ہے، بھائی چارے اور خبرگیری کی جو فضا اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، اجتماعی مسائل میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کا جو معاملہ ہے، یہ کب ہوگا؟ جب ہم قریب آئیں گے، اہل محلہ کہیں ملیں گے، 5 وقت اگر مسجد میں لوگ آ رہے ہوں، ایک دوسرے کی خبرگیری کر رہے ہوں، تو دیکھیے کیسی یگانگت اور بہترین اخوت اسلامی جو ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ الغرض یہ کہ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبارات سے جو ہے نماز با جماعت کے بے شمار فوائد ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس بہترین وقت پر نماز ادا ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے۔ تو نماز با جماعت کی بہت زیادہ اہتمام کیجیے اپنے بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، ان کو بھی ساتھ لائیں تاکہ ان کو عادت ہو، اور بچپنے ہی سے جو ہے نماز با جماعت کا ان کو خوگر بنائیں۔ انشاءاللہ یہ نماز با جماعت آپ کو بے حیائی سے، بری باتوں سے، ناپاک رہنے سے، فضولیات اور لغویات میں سے آپ کو نکال لے گی۔ یہ نماز کی شان ہے۔ نمازی آدمی جو ہے خود بخود بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً یہ نماز ہی ہے کہ جو منکرات سے اور بے حیائی سے انسان کو روکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز با جماعت کی اہمیت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
آمین. عمل کرنے کی توفیق عطا کر. آمین. عمل کرنے کی توفیق عطا کر. آمین. عمل کرنے کی توفیق